أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب حارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے چونکہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کائنات کا آخری الہامی ہادی اور آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے مالک کائنات نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو بدیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شغل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ
لازوال و بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر مالک کائنات نے اپنی آخری کتاب حمید کا نزول فرما دیا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق سیرت صحابہ کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب بھی کبھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں قوم کو، ملت کو، مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں وقتی طور پہ جو موضوع جاری ہوتا ہے اس کو موقوف کر کے ان اہم مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو دوست، احباب اور ساتھیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی میں نے اس بات کا تہیہ اور ارادہ کیا کہ قیام پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 78 برس کا عرصہ بیت چکا ہے، اس کی گرد و غایت، آزادی کی نعمت اور اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں جو بطور مسلمان ہمارے پہ عائد ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بغیر زندگی کے بہت سے رنگ پھیکے اور مان پڑ جاتے ہیں۔ ایمان اور آزادی جب ملتے ہیں تو انسان کی زندگی کی پوری ڈائمنشن جو ہے، پورا کا پورا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ آزاد ہو، مومن نہ ہو، تو بالکل جانوروں کی مانند ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور ان کا رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر دیا ہے۔ اس کے مد مقابل بندہ مومن ہو لیکن آزاد نہ ہو تو انسان گھٹن کو محسوس کرتا ہے، دباؤ کو محسوس کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہت سی اہم ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن و مسلمان تو تھے، لیکن ابتدائی زندگی کے اندر آپ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کے سینے کے پسنگے گھراں کو رکھا جاتا، آپ کو دبایا جاتا۔ ایسے عالم کے اندر بھی سیدنا بلال حبشی ایک ہی بات کہتے، احد احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت مالک تھا، اس دور میں چونکہ غلامی کا ٹرینڈ عام تھا، تو وہ آپ کے اوپر ظلم کو ڈھانے سے کسی بھی طور پہ بات نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال سے، تمول سے، اثر و رسوخ سے نواز رکھا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی مرتبہ حضرت صدیق کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کی نعمت کے حصول کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم کی اس چکی سے باہر نکل آئے جس کے اندر ان کو پیسا جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بر صغیر کے طول و عرض کے مالک تھے، اور مالک کب تک رہے؟ جب تک ہم کتاب و سنت پہ رہے، جب تک ہم جہاد پہ رہے، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر جو تھے کارمند رہے۔ گو کہ ہم نے اس دوران، چاہے وہ غزنوی ہوں، چاہے وہ غوری ہوں، چاہے وہ تغلق ہوں، چاہے وہ لودھی ہوں، چاہے وہ مغل ہوں، کمزوریاں ہر بادشاہ میں، ہر حکمران میں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جبراً ہندو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ ہندو اکثریت میں رہے، مسلمان جو تھے تعداد میں کم رہے، لیکن اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ، اپنی جہاد کی قوت کے ساتھ ان کے اوپر ان کا غلبہ رہا۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے کوئی فورس کنونشن نہیں کی، کسی بھی اعتبار سے ان کے مذہب کو جبری طور پہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مسلمان حاکم کئی مقامات کے اوپر ایسے معاملات کے اندر بھی انوالو رہے جہاں پر تبلیغ کی زیادہ ضرورت تھی، انہوں نے اس کے اوپر بھی توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے 1000 سال حکومت کے باوجود بر صغیر کے اندر ہندو نسبتاً ہمارے مقابلے میں زیادہ تعداد میں رہے۔ لیکن یہ بات نہ تھی کہ مسلمان بالکل ہی چھوٹی اقلیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ علاقے جہاں پر پاکستان ہے یا جہاں پر بنگلہ دیش ہے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے بہت سے علاقے، ان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت رہی، اور مسلمان ان علاقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پچلنے کے انداز کے اندر جس حد تک ان سے ممکن رہا وہ اس فریضے کو انجام دیتے رہے۔ 1857 کی جو جنگ ہے جس کے اندر مسلمانوں کا براہ راست ٹکراؤ ہوا انگریزوں کے ساتھ، اس جنگ کے اندر مسلمان جو تھے، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا،
کہ ان کے اندر بہت سے عیوب پیدا ہو چکے تھے، مفاسد پیدا ہو چکے تھے، دنیا داری کے بہت سے معاملات ان میں داخل ہو چکے تھے، جہاد سے وہ دور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ قوموں کی تقدیر بربط و پیانوں سے نہیں بنتی، قوموں کی تقدیر باجے گاجے سے نہیں بنتی، بلکہ قوموں کی تقدیر تلوار اور تیر سے بنتی ہے۔ اس چیز سے مسلمان پیچھے رہے اور انگریز اس حوالے سے پیش قدمی کرتا کرتا ہمارے مسلمانوں کے اقتدار کو گرانے کے اندر کامیاب ہوا۔ چونکہ مسلمان حاکم تھے اس لیے ان کو انگریزی استبداد کے جبر کا بھی نشانہ بننا پڑا۔ مسلمان اس کے بعد بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ مزاحمت کامیاب نہ ہو سکی، اور مختلف مقامات کے اوپر جو کوششیں کی گئیں اس اعتبار سے وہ کارگر نہ ہو سکی۔ انگریز بالآخر بر صغیر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ انگریز ون مین ون ووٹ کے نظام کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ اس نظام کے تحت یہ بات بدیہی طور پر نظر آ رہی تھی کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندو بر صغیر کے طول و عرض کے اندر یہاں کے اقتدار کے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے غور و خوض کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اب ہمارا ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنا کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ 1000 سال تک ہم ان کے اوپر حکومت کرتے رہے، اب وہ ہمارے اوپر جب حکومت کریں گے تو ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں انتقام کا نشانہ بنائیں گے، ہمیں ظلم کا نشانہ بنائیں گے، ہمیں استبداد کا نشانہ بنائیں گے۔ چنانچہ بہت سے مسلمان رہنما جو ابتدائی طور پہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی جدوجہد کرتے رہے، ان کے ذہن کے اندر بالآخر تجربے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ یہ بات داخل ہوئی کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن قائم کرنا چاہیے، جس کی بنیاد نہ نسل ہو، نہ رنگ ہو، جس کی بنیاد نہ علاقہ ہو، نہ زبان ہو، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیاد کے اوپر حاصل کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان اس بات کے اوپر یکسو ہوئے، علماء اسلام بھی یکسو ہوئے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان جو کہ قادر الکلام صحافی تھے اور بہت بڑے مسلمان رہنما تھے، انہوں نے بھی اپنے قلم کو چلا دیا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر جو بہت بڑے جید انگریزی اردو کے خطیب تھے، انہوں نے بھی اپنی خطابت کو اس حوالے سے استعمال کیا، لیکن یہ ایک صحرا جسے کہتے ہیں یا ایک کلیدی کردار جسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علامہ اقبال سے لیا، جنہوں نے بیداری ملت کے لیے اشعار بھی کہے، خطابات بھی کیے، اور یہ بات مسلمانوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ اب مسلمانوں کے لیے بہتر بات یہی ہے کہ ہندوؤں سے علیحدگی کو اختیار کر کے ایک علیحدہ وطن کو یا 2 علیحدہ مملکتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ آپ کے خطبہ الہ آباد کا خلاصہ یہی تھا کہ بنگلہ دیش جہاں پہ آج موجود ہے وہ بنگال کا علاقہ اور موجودہ پاکستان کے علاقوں کو ملا کر 1 یا 2 ریاستوں کو قائم کر دیا جائے۔ حضرت علامہ اقبال جس تصور کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے تصور یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے اندر ضم نہیں ہو سکتے، ہم ہندوؤں کا تحلیل نہیں ہو سکتے، گو کہ ہمارا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہے، ہمارا لباس بھی ایک جیسا ہے، ہمارے کلچر ثقافت بھی ایک جیسی ہے، لیکن ہمارا دین جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس بات کو باور کروا دیا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ مسلمان قوم یا مسلمان ملت جو ہے اس کی بنیاد ان کا دین ہے، اور دین ہی کی بنیاد کے اوپر ہم آنے والے ایام اور آنے والے ماہ و سال کے اندر انگریزی استبداد کے بعد ہندوؤں کی مکاری سے بچ سکتے ہیں، ان کی یلغار اور پکار سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ نے علماء اسلام کی رفاقت کے اندر اور مسلمان قائدین کی ہمراہی کے اندر بر صغیر کے طول و عرض کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے اندر آخری حد تک زور لگایا، اور بر صغیر کے طول و عرض میں پاکستان کے اساسی نعرے کے طور پہ ایک ہی بات سنائی دی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب مسلمان اس بات کا تہیہ کر چکے تھے کہ وہ ہندوؤں کے نرغے میں رہ کر اپنی زندگی کے آنے والے سالوں کو جو ہے تاریک نہیں کریں گے۔ چنانچہ آج آپ موازنہ کرنا چاہیں تو ہندوستان کے اور پاکستان کے مسلمانوں کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہم نے حضرت قائد رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی خوابوں کے اندر صحیح معنوں میں تعبیر کا رنگ نہیں بھرا، لیکن اس کے باوجود اس بات کا تقابل کرنا چندہ مشکل نہیں ہے کہ وہاں پر کئی مرتبہ مساجد پہ حملے کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کئی مرتبہ ہندو اور سکھ جو ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور قانون
مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان کے کسی بھی اعتبار سے اشک سوئی نہیں کرتا۔ عید قربان کے موقع پہ اگر مسلمان کہیں پر گائے کو ذبح کرنے کی کوشش کرے تو اس موقع کے پر مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے اندر آزاد ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ عید قربان اور عید فطر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کے طول عرض میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماع، اسی طرح نمازیں، پنجگانہ ان کی ادائیگی کے لیے بھی مسلمان جو ہیں پوری آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم موازنہ کریں برما کے مسلمانوں کا، اگر موازنہ کریں کشمیر کے مسلمانوں کا، اگر موازنہ کریں بنگال، آسام اور گجرات کے مسلمانوں کا، اور اگر موازنہ کریں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پہ حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا سفر ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے ضمیروں پر دستک دینا، ان کو جگانا اور ان کی زندگی کے رخ کا تعین کرنا، یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے اور مسلمان مفکرین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے اپنی سوچ و فکر کے زاویوں کی اصلاح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو تنزلی کا سفر ہے یہ ترقی اور استحکام کے سفر کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے جب یہ وطن کو حاصل کر لیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مطمئن تھے کہ بہت بڑی تعداد میں ہجرتوں کے باوجود اور ہزاروں کی تعداد میں بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں ڈبونے کے باوجود اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نوجوانوں کی شہادتوں کے باوجود اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دوپٹوں اور چادروں کے اتر جانے کے باوجود اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت سرفراز کیا۔ اور حضرات گرامی قدر، اس علاقے کے مسلمان بھی جو پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے تھے وہ بھی خوش تھے کہ چلو بر صغیر کے قلب کے اندر ایک ایسی مسلمان ریاست مارد وجود میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حقوق بھی محفوظ ہوں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدمات کو بھی وہ ریاست لڑے گی۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے پاکستان کے قیام کے بعد یہاں پہ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا اس انداز میں تسلط ہوا کہ یہاں پر حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کا جو ایک خواب دیکھا گیا تھا وہ تاحال جو ہے ابھی بھی ادھورا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنے کی اور مزید سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اسلام، دینی طبقات، دینی اداروں اور مخلص دینی سیاسی رہنماؤں کی کوششوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے آئینی اعتبار سے ہم ہر اعتبار سے مسلمان ہیں۔ ہمارا آئین کتاب و سنت کی عملداری کی ضمانت دیتا ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ قرارداد مقاصد کی موجودگی اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ فقط پروردگار عالم کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین کے پر حق حکومت اگر کسی کو حاصل ہے تو پروردگار عالم کو حاصل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ایک تو یہ نظریاتی بات ہے، ایک تو یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے، ایک تو یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہے، ایک تو یہ آئینی دستوری بات ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے بڑے ہوٹلوں کے اندر شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی پاکستان کے اندر قہبہ گری کا دھندا ہو رہا ہے، آج بھی پاکستان کے بینکوں کے اندر سود کا لین دین ہو رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے اور جائز طور پر یہ خیال آتا ہے کیا یہ حضرت محمد علی جناح کا پاکستان ہے؟ کیا یہ حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے؟ کیا یہ حضرت مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان ہے؟ کیا یہ علماء اسلام کا پاکستان ہے؟ انہوں نے تو ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس کے اندر کتاب و سنت کی عملداری ہو، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی بہت سی قباحتیں موجود ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں، عورت مار جو ہے اس کا چلن عام ہے، اور حضرات گرامی قدر ہمارے ملک کے اندر ایسی فلموں کو بھی جاری و ساری کیا جاتا ہے جس میں ٹرانسجینڈر کے باطل فلسفے کو انڈوس کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر آج بھی ایسی قباحتیں اور ایسے معاملات موجود ہیں جہاں پر ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بڑوں کے لیے قانون اور ہے اور چھوٹوں کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔ حضرات گرامی کہتے جبکہ میرے نبی نے یہ بات کہی تھی
لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہتے جگر، علی کا نور نظر اور حسن و حسین کی مادر محترم فاطمہ بھی چوری کرے، نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے۔ حالانکہ نبی پاک کو پتا تھا یہ بات ناممکن ہے کہ فاطمہ چوری کے قریب بھی جائے، لیکن آپ نے یہ ارشاد اس لیے فرما دیا تاکہ امت کو سامنے اس بات کو رکھ دیا جائے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے قیام کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر ایک خواب تھا جس کے لیے علماء اسلام نے محنت کی تھی، لیکن آج بھی ہم بہت سے ایسے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھ کے دل کو دھچکا پہنچتا ہے۔ ابھی چند روز قبل کیا واقعہ رونما ہوا، اسلام آباد کے اندر مسجد کو گرا دیا گیا اور راتوں رات گلانے کے بعد وہاں پہ مٹی کو لگا دیا گیا اور مٹی کے بعد وہاں پہ درختوں کو لگا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کس کے کہنے کے اوپر ایسی باتیں رونما ہوتی ہیں؟ یہ کیوں کر ملک کے اندر ایسے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کارپرداز جو ہیں یا ہمارے ملک کے اندر پالیسی ساز ادارے جو ہیں اس کے اندر بعض کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جو ایسی ایڈوائس کرتی ہیں اور ایسے مشورے دیتے ہیں جس سے ملک کے رخ کو بیت اللہ سے ہٹا کر، جس سے ملک کے رخ کو حجاز مقدس سے ہٹا کر اس کے رخ کو واشنگٹن کی طرف کیے جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لندن کی طرف کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان سازشوں کے تدارک کے لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بطور مسلمان اپنی ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بننے کے لیے ہمارے دل کے اندر بھی ایک درد ہونا چاہیے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کیا ہمارے دل کا درد بھی کوئی مؤثر ہوگا؟ ہاں، جب آپ کے دل کا درد مؤثر ہوگا تو آپ کی زبان سے حق بات نکلے گی، آپ کی زبان سے دین کی بات نکلے گی، آپ کی زبان سے امر بالمعروف کی بات نکلے گی، آپ کی زبان سے نہی عن المنکر کی بات نکلے گی، اور اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک مثبت ماحول رہے گا۔ حضرات گرامی کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کمزوری کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے کہ وہ برائی جو سوسائٹی میں ہوتی ہے، جب آپ اس کے خلاف زبان کو نہیں چلاتے، جب آپ اس کے خلاف زبان کو نہیں ہلاتے تو برائی دھیرے دھیرے آپ کے اپنے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بحری جہاز کی مثال دی جس کے اندر دو منزلیں ہیں، ایک منزل اوپر والی ہے اور ایک منزل نیچے والی ہے۔ قرآن دادی کرنے کے بعد لوگ کچھ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ نیچے بیٹھے ہوئے بعض لوگ جو ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بحری جہاز کی سطح کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوپر والوں کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں انہیں کرنے دو، لیکن جو عقل مند اور دانا لوگ ہیں وہ جواب میں بات کہتے ہیں وہ اکیلے نہیں ڈوبیں گے بلکہ ہم کو بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے۔ چنانچہ جس وقت برائی اپنا سر اٹھا رہی ہو اس کو اسی مقام کے اوپر کچلنے کی کوشش کرنا اور اسی مقام کے اوپر اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرنا، یہ تمام اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر آج ہمارے مسلمانوں کا چلن یہ ہو چکا ہے کہ ہم برائی کو پنپتے دیکھ کر، برائی کو پھیلتے دیکھ کر، برائی کی نشر و اشاعت ہوتے دیکھ کر اس کے اوپر لب کشائی کرنے کی بجائے گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اس کے اوپر خاموشی اور سکوت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر حق کی بات ہو اس کی پشتبانی کا فریضہ انجام دیں، جہاں پر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہو اس کی پشتبانی کا فریضہ انجام دیں۔ حکمرانوں سے اس بات کا اور جائز بات کا مطالبہ کرنا کہ ہمارا ملک شراب کی بھٹیوں کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمارا ملک کعبہ گری کے اڈوں کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمارا ملک ٹرانسجینڈر بلوں کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمارا ملک عورت مارچوں کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمارا ملک سودی لین دین کے کاؤنٹروں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے منکرات کا خاتمہ ہوگا، معروف کا پھیلاؤ ہوگا، بدی کی حوصلہ شکنی ہوگی اور نیکی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور حضرات گرامی قدر بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے بعض اہم جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کو قومی ریاست میں تبدیل کر دیا جائے اور پاکستان سے نظریات کو علیحدہ کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، نیشن سٹیٹ کا فاؤنڈیشن اور ہوتی ہے اور نظریاتی ریاست کی فاؤنڈیشن اور ہوتی ہے۔ اگر یہ وطن تنہا پنجابیوں کا وطن ہوتا تو نیشن سٹیٹ کے طور پہ چل سکتا تھا، اگر یہ وطن تنہا سندھیوں کا وطن ہوتا تو نیشن سٹیٹ کی بات کچھ سمجھ بھی آتی تھی، اگر یہ وطن تنہا پختونوں کا وطن ہوتا تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی
کہ ایک ہی قوم کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر یہ فقط پنجابیوں کا وطن نہیں ہے، فقط سندھیوں کا وطن نہیں ہے، فقط سرائکیوں کا وطن نہیں ہے، فقط بلوچیوں کا وطن نہیں ہے، فقط پختونوں کا وطن نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام اقوام کا وطن ہے۔ اور جب قوموں میں اختلاف ہو، جب مختلف زبان بولنے والے لوگ اکٹھے رہتے ہوں، جب مختلف اقوام کے لوگ اکٹھے بستے ہوں، تو پھر اس کو کس طرح تحلیل کرنا چاہیے؟ بتانے رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، سندھی بلوچی، سندھی پٹھان، پختون، پنجابی تعصب کو مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر اجتماع کو کر لیا جائے، کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر جڑاؤ کے اختیار کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کے لیے جہاں پر مغربی پاکستان کے رہنے والوں نے قربانیاں دی تھی، وہاں پر مشرقی پاکستان کے رہنے والوں نے بھی قربانیاں دی تھی۔ 1906 کے اندر ڈھاکہ ہی کے اندر پاکستان مسلم لیگ کا قیام کیا گیا تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 کے اندر ڈھاکہ ہی کے اندر کیا گیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ قرارداد پاکستان کو پیش کرنے والے بھی بنگال سے تعلق رکھنے والے مولوی اے کے فضل الحق تھے، لیکن کیا وجہ تھی؟ 47 میں ہم آزاد ہوئے، 71 میں ہم جدا بھی ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب ملت کا تصور کو نیچے کر دیا اور قومیت کا تصور کو اجاگر کر دیا، جب بنگالی غیر بنگالی کے اندر ہم تقسیم ہو گئے، مشرقی مغربی میں تقسیم ہو گئے، تو ہماری قوت بھی منتشر ہو گئی۔ اور اندرا گاندھی کو یہ بات کہنے کا موقع مل گیا کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کل کا دن ذرا غور کیجئے، بنگالیوں کے پاس کی پاکستان کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا کہ بنگلہ دیش کی بڑی بڑی سرکاری اور نجی عمارتوں کے اوپر پاکستان کے جھنڈوں کو لہرا دیا گیا، اور اس کے بعد کئی مقامات کے اوپر ریلیوں کے اندر تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دیا گیا۔ وہ کون سا نعرہ ہے جو قومیت کی عصبیت کو دبا دیتا ہے؟ وہ کون سا نعرہ ہے جو نسلی مسافرت کو مٹا دیتا ہے؟ وہ کون سا نعرہ ہے جو شرقی اور غربی کی عصبیت کو مٹا دیتا ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، تیرا بھی رسول وہی ہے جو میرا رسول ہے، تیرا بھی قرآن وہی ہے جو میرا قرآن ہے، تیرا بھی رب وہی ہے جو میرا رب ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو ایک ہی قوم کے اندر مذہبی جو ہے اشتراک کے، نسلی اشتراک کے باوجود، لسانی اشتراک کے باوجود اور تہذیبی اشتراک کے باوجود جدائی کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، کیا انڈین پنجاب کے لوگ ساگ نہیں کھاتے تھے؟ کیا انڈین پنجاب کے لوگ دھوتی نہیں پہنتے تھے؟ کیا انڈین پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ صافہ اپنے کندھوں پہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا انڈین پنجاب کے لوگ جو تھے وہ چنے کی دال نہیں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے، لیکن وہاں کے رہنے والوں کا نام بشن سنگھ تھا اور یہاں پہ رہنے والوں کا نام عبدالستار تھا۔ عبدالستار کا رب جو تھا وہ الرحمن علی العرش استویٰ تھا، جبکہ بشن سنگھ کا رب جو تھا وہ ہر وجود کے اندر جو تھا موجود تھا۔ ان کے عقیدے نے، ہمارے عقیدے نے ہمارے درمیان جدائی کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اور بنگالیوں سے ہم کب جدا ہوئے؟ جب ہم نے اپنے نسب العین کو چھوڑا، جب ہم نے اپنے عقیدے کو چھوڑا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا۔ آج بھی پاکستان اگر مضبوط ہوگا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مضبوط ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ ایسے ہیں، کبھی ان سے بات کریں نظریات کی، کہتے چھوڑو نظریے کو، یہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، یہاں بڑے بڑے کالج ہونے چاہیے، یہاں بڑے بڑے ہسپتال ہونے چاہیے، یہاں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، معاشی ترقی سے کسی کو بھی انکار نہیں، معاشی ترقی سے یا علمی ترقی سے کسی کو بھی فرار نہیں، لیکن کیا فقط معاشی اور سائنسی ترقی جو ہے وہ قوموں کی بنیاد ہوتی ہے؟ اگر یہی بنیاد ہے تو آپ غور کر لیجئے، احمد آباد کا بزنس کالج، پاکستان میں ایک بھی بزنس کالج اس کے مقابلے کے اوپر موجود نہیں۔ اسی طرح بنگلور کی آئی آئی ٹی یونیورسٹی یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس کے مقابلے کے اندر نہ پاکستان کا جی آئی کی انسٹیٹیوٹ ہے، نہ نس ہے، نہ یو ٹی ہے۔ اگر فقط یہی بنیاد قوم کی بنیاد تھی تو پھر پاکستان کو علیحدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرات گرامی قدر، ہم اگر علیحدہ ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ علیحدہ ہوئے تھے۔ ہم اگر علیحدہ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کے پر علیحدہ ہوئے تھے، اور آج بھی یہ بات ادر من الشمس ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا استحکام بھی لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔
اور پاکستان کی ترقی بھی اللہ کے فضل لا الہ الا اللہ کے اندر ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر معاذ اللہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. نہیں یار ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. تم کیا ہو کوئی پتہ نہیں، تم اپنی شناخت کے اوپر بھی شرمندگی ہے. نہیں یار میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں. تم کیا ہو؟ کیا تم نے کلمہ کالی کملی والے کا نہیں پڑھا؟ کیا تم قرآن مجید کو اپنی کتاب مقدس نہیں مانتے؟ کیا تم اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو پھر شرمندگی کی بات کیا ہے؟ اور اگر نہیں مانتے تو پھر منافقت کی ضرورت کیا ہے؟ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہو اس وقت مسلم رہنما بن جاتے ہو، جب انگریزوں کے پاس جاتے ہو وہاں پر معتدلزم کی بات کرتے ہو، وہاں پر جناب جو ہے لبرلزم کی بات کرتے ہو، وہاں پر جا کر اپنی شناخت کو چھپا لیتے ہو. حضرات گرامی قدر پاکستان کے اندر کئی مرتبہ فقط بیرونی اشاروں کے اوپر ختم نبوت کے ڈرافٹ میں ترمیم کو کرنے کی کوشش کی گئی، 295 کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کی گئی. پاکستان میں کئی ایسے قوانین کو انٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی جن کا تعلق نہ اسلام کے ساتھ ہے، نہ نظریہ پاکستان کے ساتھ ہے، نہ کسی دینی بنیاد کے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا کتاب و سنت کی عمل داری کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا شاعر دین کی پاسداری کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا تو امت مسلمہ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے حاصل کیا. آج پاکستان کے اندر امت مسلمہ کے مسائل کیا اجاگر کیے جاتے ہیں؟ فلسطین کے مسئلے کو جناب اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تو جناب وہاں پر اسلام آباد کے ڈی چوک میں مشتاق احمد خان صاحب کے دھرنے کے اوپر گاڑی چڑھا دی جاتی ہے. اگر یہاں پر فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی بات کی جائے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لوگوں کو دھکڑ لیا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی دھرتی سے پیار ہے، اس لیے کہ دھرتی کسی قومیت کی پیداوار نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد کے اوپر حاصل ہونے والی عظیم الشان مملکت ہے. لیکن ہم یہ بات کہنے کے اندر حق بجانب ہیں کہ پاکستان کے نظریات کو، پاکستان کی سمت کو اور پاکستان کی ڈائریکشن کو بدلنے کی کوئی بھی کوشش اہل پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. پاکستان میں آج معاشی زوال ہے، پاکستان کے اندر آج امن و امان کے مسائل ہیں، پاکستان کے اندر آج جو ہیں بہت سے جو ہیں داخلی خارجی مسائل ہیں. ان کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک مثال دے کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس میں امن تھا، امن بیرونی ایک اچھی کیفیت کا نام ہے، اس میں اطمینان تھا، اطمینان ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ان کو رزق ہر جگہ سے بافراغت حاصل ہو رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. کیا ناشکری کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی لیکن شکر گزاری کی بجائے نافرمانی کے راستے کو چل نکلے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے امن اطمینان اور رزق کو چھین کے ان کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا. آج ہمارے اوپر بھی خوف مسلط ہے، کبھی بیرونی دشمنوں کا ہو، کبھی اندرونی دشمنوں کا ہو، کبھی ڈکیت کا ہو، کبھی چور کا ہو، کبھی انتشار کا ہو، کبھی پولیٹیکل ٹکراؤ کا ہو، کبھی فرقہ واریت کا ہو، کبھی لسانیت کا ہو. یہ باتیں کب ختم ہوں گی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کے پر عمل کریں گے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی شدید ہے. کیا ہم نے ناشکری نہیں کی؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ پہ عمل داری کی؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا؟ کیا ہم نے اللہ سے کیے وعدے کو پورا کیا؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں اپنی باتوں کے اوپر جو ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پاکستان اسلام کے ساتھ جڑ کے زندہ بھی رہے گا، تابندہ بھی رہے گا. یہاں پر لا الہ الا اللہ کی عمل داری بھی ہوگی، کتاب و سنت کا انشاءاللہ یہاں پہ دورہ بھی ہوگا. اور جو کتاب و سنت کے دشمن ہیں، جو آئین پاکستان کی اسلامی شکوں کے دشمن ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، انشاءاللہ وہ ذلیل بھی ہوں گے، خار بھی ہوں گے، ناکام و رسوا بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وطن کو سنوارنے کی اور اس کو اپنے اساسی نظریے کو چلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، نماز دین کا ستون ہے. نماز نہ ہو تو دین کوئی نہیں. اسی طرح ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کا ستون ہوتا ہے. پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. یہ پنجابی ملک کے طور پہ نہیں بنایا گیا، نہ پختون ملک کے طور پہ بنایا گیا، نہ سندھی نہ سرائکی. لیکن بد نصیبی سے یہاں پر تعصبات بھی موجود ہیں، یہاں پر بدامنی بھی موجود ہے، یہاں پر اسلامی اصولوں سے انحراف بھی موجود ہے. کیوں؟ when there is a will there is a way. اگر ہمارا پختہ ارادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے بن سکتے ہیں. پاکستان ترقی کے راستے پہ چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مکمل آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بلکہ مکمل مسلمان بننا ہوگا. فصلی بٹیرے نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کا تابع دار بننا ہوگا. سودی نظام اللہ سے بغاوت ہے، لیکن ابھی تک سود جاری و ساری ہے. فحاشی اور یعنی زناکاری معاشرے کے اندر بیماریوں، روحانی جسمانی بیماریوں کا موجب ہے، لیکن یہاں پر یہ کام بھی چل رہا ہے. حضرات گرامی قدر، ان کاموں کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے. اور اس کو پلٹانے کے لیے عوام الناس کے اندر ایک ول کا ہونا، عوام الناس کے اندر ایک پختہ ارادے اور عزم کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے فضل و پاکستانی قوم اگر نظریہ دین کے اوپر نظریہ اسلام پہ یکسو ہو جائے تو پاکستان خود بہت ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اس کے اساسی نظریہ پلٹانا، اس کے لیے کوششیں کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا مادر وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. مادر وطن کا ہمارے اوپر قرض ہے، اور اس قرض کو چکانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آئیے اس بات کا پختہ ارادہ کیجئے. اس وطن کو حاصل کیا گیا کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. اس وطن کو حاصل کیا گیا کتاب و سنت کی عمل دھاری کے لیے حاصل کیا گیا. اس وطن کو حاصل کیا گیا اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے طور پہ حاصل کیا گیا. ہم نے انشاءاللہ حضرت محمد علی جناح، حضرت علامہ اقبال اور قائدین پاکستان نے جو کوششیں کی تھی، ہم نے انشاءاللہ اسی ڈائریکشن میں پاکستان کو چلانے کی کوشش کرنی ہے. وہ اس کے اندر تکلیفیں ہیں، تنگیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، پراپوگنڈا ہے، انتہا پسندی کے جھوٹے الزامات ہیں، مدارس اور مساجد کے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے ہیں، کتاب و سنت کو دقیہ نوسیت معاذ اللہ اور پرانے قوانین کے اوپر جو ہے پیش کرنے کے جھوٹے پراپوگنڈے ہیں. لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان پراپوگنڈے سے متاثر نہیں ہوتا، مسلمان شور و غوغا سے متاثر نہیں ہوتا. مسلمان کی نگاہ اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم مادر وطن کو انشاءاللہ اسی نظریے کی طرف چلانے کی کوشش کریں گے. وطن کے سٹیک ہولڈر بننے کا حق ہم کو بھی حاصل ہے. یہاں کے جو ہے معاملات کے اندر اپنی رائے اور اپنی انپٹ دینے کا حق ہم کو بھی حاصل ہے. ہمیں یہاں پر مثبت انپٹ دینی چاہیے اور پاکستان کی سمت کو واشنگٹن سے ہٹا کر، لندن سے ہٹا کر، مغرب سے ہٹا کر بیت اللہ الحرام کی طرف کرنا، مسجد نبوی شریف کی طرف کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کو توحید کا گہوارہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن سے تاریکی کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اس وطن کو پرامن، بھکا اور پرامن جو ہے کتا بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و وقت لائے گا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.